السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے سیلف میڈیکیشن کے بارے میں، یعنی سیلف میڈیکیشن یعنی خود سے دوائی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے سیلف میڈیکیشن کے لحاظ سے، یعنی یہاں پہ لوگ اپنی طرف سے خود دوائیں استعمال کرتے ہیں اور میں تقریباً 60% لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ دکانوں پہ دوائیوں کا ایزیلی مل جانا ہوتا ہے۔ تو سیلف میڈیکیشن میں کون کون سی دوائیں استعمال ہوتی ہیں، ان کے کیا کیا نقصانات ہیں اور ان کی پریونشن کیسے کرنی ہے، یہ آج ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سیلف میڈیکیشن میں جو سب سے زیادہ دوائی استعمال ہوتی ہے وہ ہے NSAIDs اور اینٹی بایوٹکس، یعنی کہ NSAIDs کا مطلب ہوتا ہے پین کلرز، جو کہ ہم جوڑوں کے درد کے لیے یا جسم کے درد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو خصوصی طور پہ اینٹی بایوٹکس ہیں ان کی سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سیلف میڈیکیشن میں ایک اور رائزک کے ساشے استعمال ہوتے ہیں یا رائزک کے کیپسول استعمال ہوتے ہیں۔ تو لوگ آج کل اینٹی بایوٹک کا خصوصی طور پہ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ایون وائرل انفیکشن کے لیے بھی اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں، اور یہ جانے بغیر کہ ان کے نقصانات کیا ہیں اور یہ آگے جا کے کیا اس میں مطلب یہ کیا نقصان دیں گی، ہم دڑا دڑ یوز کیے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے سیلف میڈیکیشن کی وجہ سے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہو رہی ہے، اور عام انفیکشن جیسا کہ ہماری یورولوجی میں یورینری ٹریکٹ انفیکشن یا پیشاب کی نالی کا انفیکشن جو ہوتا ہے اس میں ریزسٹنس کیسز جن پہ اینٹی بایوٹکس یا دوائیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کی تعداد اور ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹائیفائڈ بخار اس میں بھی سیلف میڈیکیشن اور اینٹی بایوٹکس کی وجہ سے ریزسٹنس بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ سیلف میڈیکیشن کی ایک اور ایگزامپل ہے نیند کی گولیاں، مطلب اگر کسی کو نیند نہیں آتی تو وہ ڈرگز استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ ان پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے اور پھر ریزسٹنس ہو جاتی ہے۔ تو سیلف میڈیکیشن کی یہ بھی ایک مثال ہے۔ ویسے تو سیلف میڈیکیشن کی بہت سی مثالیں ڈیلی لائف میں ملتی ہیں، لیکن کچھ ایسی مثالیں ہیں جیسا کہ اگر ہم کسی نوجوان کو کہیں کہ وہ سگریٹ نوشی کیوں نہیں چھوڑ رہا، سگریٹ نوشی چھوڑ دے، اسموکنگ چھوڑ دے، تو وہ کہے گا نہیں سر میں اسموکنگ کر کے اس کے بعد رائزک کیپسول کھا لیتا ہوں، جس کی وجہ سے میرا جو ہے دل میں جو گھبراہٹ سی ہوتی ہے اور دل پہ بوجھ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خاتون جوڑوں کے درد کی دوائی استعمال کرتی ہیں کر رہی تھیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں استعمال کرتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ رائزک ساشے استعمال کر لیتی ہوں، رائزک کیپسول استعمال کر لیتی ہوں، تو میری جو جلن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اپنی ان کی ایک اور جو ہماری عادت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز سے کسی کو آرام آ گیا ہے تو وہ اپنی پرچی پورے خاندان میں اور پورے دوستوں میں وہ بانٹ دیتا ہے۔ جیسا کہ کسی کو اگر شوگر کی گولی کی وجہ سے آرام آ گیا ہے تو وہ وہی پرچی یا وہی عام زبان میں جس کو کہتے ہیں نسخہ پورے محلے میں وہ بانٹنا شروع کر دے گا کہ اس سے مجھے آرام آیا ہے اور میں اب ٹھیک ہوں اور آپ بھی یہ یوز کریں، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ہر دوائی ہر انسان کے لیے ہر بیماری کے لیے نہیں ہوتی، اپنی بیماری کی نوعیت اور انسان کے اعتبار سے دوائیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ آپ دل والے وارڈ اور گردہ وارڈ میں جا کے دیکھیں تو آپ کو وہ سارے وارڈ بھرے ہوئے ملیں گے ایسے مریضوں سے جو سیلف میڈیکیشن کی وجہ سے آئے ہیں اور زیادہ تر درد کی دوائیں کھا کے آئے ہیں، اور ان سے ان کے گردے اور دل خراب ہو گیا ہے اور اب وہ بے میزریبل کنڈیشن میں ہے اور بہت بری کنڈیشن میں ہوتے ہیں، ان کے گردے بھی خراب ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کا دل بھی خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، سیلف میڈیکیشن کر کے کس سمت میں جا رہے ہیں اور اپنے لیے کیا نقصانات پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیشہ سے آپ کو ایک اصول پہ کاربند ہونا چاہیے کہ کوئی بھی دوائی لینے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر کبھی بھی کوئی دوائی استعمال نہ کریں، چاہے اس سے کسی کو آرام آیا ہو یا نہ آیا ہو۔ چینل سبسکرائب کرتے رہیں، لنک ڈسکرپشن میں ڈال